ماہ محترم میں شب قدر کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان پاک کا پورا مہینہ اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام تھا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ یہ صحیح بخاری میں یہ مضمون موجود ہے۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یہ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے سننے والے اور دیکھنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بخوبی جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ مساجد کے اندر بہت زیادہ کچھ بوڑھے حضرات اعتکاف کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظل علی کو، کہ انہوں نے اس معاشرے میں بالخصوص نوجوانوں کو اعتکاف کا مدنی ذہن دیا۔ ہمارے دعوت اسلامی سے وابستہ پرانے اسلامی بھائی اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ امیر اہل سنت نے نور مسجد باب المدینہ اولڈ سٹی ایریا خارادر کے علاقے میں اس میں تنہا اعتکاف کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اگلے سال اعتکاف کی ترغیب دی تو چند اور لوگوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، پھر آپ نے کوئی ترغیب دی تو بہت سارے لوگوں نے اعتکاف کیا، جن میں نوجوانوں کی ایک تعداد تھی۔ اس پورے ایریا میں غول پڑ گیا کہ نور مسجد میں جناب کوئی بہت بڑا اعتکاف ہوا ہے۔ امیر علیہ سنت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ عاشق رمضان ہیں۔ جی ہاں، ان جیسا رمضان کا عشق اور ان جیسی رمضان سے محبت اگر آپ وی سی ڈی پہ دیکھیں گے تو خود کہیں گے کہ واقعی اس جیسا عاشق رمضان ہم نے نہیں دیکھا۔ اعتکاف سے بھی اتنی محبت ہے۔ آپ کی اس اعتکاف کی محبت اور اس اعتکاف کی کڑھن کچھ یوں ظاہر ہوئی کہ یہ 20 سے 50، 50 سے 100، 100 سے 200 ہوتے 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 آج الحمدللہ نہ صرف باب المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بلکہ دنیا بھر میں ہزارہا مقامات پر مجموعی طور پر ہزارہا اسلامی بھائی اعتکاف کی سعادت پاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اعتکاف ایک اپنا انداز ہے، باقاعدہ اس کے فارم ایک نصاب ہے، سلیبس، اور اس کے تحت علم دین کے ایسے مواقع سے اعتکاف میں دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یکسوئی سے عبادت کا موقع بھی ملتا ہے، انفرادی عبادت کا موقع بھی ملتا ہے، اور علم دین سیکھنے کے زبردست مواقع ملتے ہیں۔ علم دین کی برکت اور فضیلت کو کون نہیں سمجھ سکتا۔ ایک صحابی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کی، آقا یہ جو آپ کے ساتھ جو اس وقت صحابی حاضر ہیں کچھ لمحے کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو اطلاع دے دی کہ کچھ لمحے کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ وہ صحابی تھے اور صحابی کی مدنی سوچ ہوتی ہے۔ انہوں نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، آقا جبکہ میرا کچھ لمحوں کے بعد انتقال ہونا ہے تو کچھ ایسی عبادت ارشاد فرما دیں کہ وہ عبادت کرتے کرتے میرا انتقال ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین سیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ وہ علم دین سیکھنے مصروف ہو گئے اور اسی عالم میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ اگر علم دین سیکھنے سے افضل کوئی عبادت ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عبادت کی طرف اپنے صحابی کی توجہ مبذول فرماتے ہیں، لیکن علم دین سیکھنا یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ حصہ ہے کہ کثرت کے ساتھ علم دین سیکھنے کے مواقع دعوت اسلامی مہیا کرتی ہے، جن میں ایک سبب اعتکاف بھی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنت و برے اعتکاف میں
بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار اس کے فضائل ہیں، بے شمار اس کی بہاریں ہیں۔ دعوت اسلامی کا یہ عظیم الشان سنت و بھرا اعتکاف، جہاں 10 دن کا جو سنت اعتکاف ہے دنیا بھر میں اس کی دھومیں تھیں، شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے مرکزی مجلس شورا کو یہ ذہن دیا کہ کیوں نہ 10 دن کے ساتھ 30 دن کے اعتکاف کا بھی اسلام بھائی کو ذہن دیا جائے۔ لبیک، امیر سنت کا لبیک کہی گئی، اور کیوں نہ کہتے کہ اتنا مقدس اور اتنا پیارا مدنی کام اگر دعوت اسلامی کے تحت شروع ہو جائے تو کیا بات ہے۔ الحمدللہ دیکھتے دیکھتے 30 دن اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوا۔ جی 30 دن ہو یا 10 دن، دعوت اسلامی کے اعتکاف کا ایک اپنا انداز ہے، رقت، سوز، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مناجات، سحر و افطار کی جو بہاریں ہیں یہاں۔ آئیے دعوت اسلامی کے اعتکاف کو جھلک دیکھتے ہیں۔ مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، گل اٹھائے چار سو پھر آ گیا رمضان ہے، گل اٹھائے چار سو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، افطار کے وقت بالخصوص قبولیت دعا کا وقت کہا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اعتکاف میں بالخصوص عصر کی نماز کے بعد اور غروب آفتاب سے قبل مناجات کا ایک زبردست سلسلہ ہوتا ہے، جس میں عاشقان رسول اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رو رو کو دعا کرتے ہیں، اور جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کی سعادت پاتے ہیں، الحمدللہ انہیں امیر اہل سنت کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، اور امیر سنت بھی اس مناجات میں شامل ہوتے ہیں۔ آئیے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کے دنوں میں غروب آفتاب سے قبل ہونے والی مناجات کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔